فاخر 2 منٹ رکو، اپنا لنچ باکس ساتھ لے جانا۔ میں نے جیسے ہی گاڑی کی چابی اٹھائی تھی بڑی بیزاری سے پلٹ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا امی کیا ہو گیا آپ کو؟ میں اب اسکول کالج میں تھوڑی پڑھتا ہوں، یونیورسٹی میں آ گیا ہوں، کتنا برا لگے گا میں لنچ باکس لے کر جاؤں گا۔ پہلے ہی کالج میں میرا کم تماشا نہیں بنتا رہا۔ میرا لہجہ ذرا سا بلند ہوا تھا کہ میرے والد نے چشمے سے ہی مجھے گھور کر دیکھا۔ وہ کہنے لگے کہ بہت بڑے ہو گئے ہو تم، زبان چلانے لگے ہو ماں کے آگے۔ میں نے یہ گہری سانس لی، وہی روز کی باتیں۔ میں نے کہا کہ وہ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابھی میری بات یہیں تک پہنچی تھی کہ ایک دھاڑ آواز آئی، کہنے لگے کہ چلو لنچ کا ڈبہ پکڑو اور اپنے بیگ میں رکھو، اور ہاں منرل واٹر بوتل تم نے رکھ لی ہے نا؟ میں نے چھوٹے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلایا۔ کہنے لگے کہ چلو جاؤ اب، اور ہاں گاڑی آہستہ چلانا، خبردار جو تم نے زیادہ سپیڈ میں گاڑی چلائی تو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب جاؤں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے والد نے سر سے پیر تک میرے جائزہ لیا۔ میرے بالوں پر جل لگی ہوئی تھی اور میں نے کافی سٹائلش ہیئر سٹائل بنایا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ سر پہ کیا لگا رکھا ہے تمہیں؟ کتنی بار کہا ہے کہ صبح سرسوں کا تیل سر پر لگا کر جایا کرو۔ میں انہیں تعصب سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگے کہ چلو چلو سرسوں کا تیل لگاؤ اور بیچ کی مانگ نکالو۔ میں نے کہا کہ میں کارٹون بن کر ہرگز یونیورسٹی نہیں جاؤں گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے والد غصے سے لال پیلے ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور انگلیوں کی چھاپ میرے چہرے پر چھوڑتے، میری والدہ بیچ میں آ گئی۔ کہنے لگی کہ میں لگا دیتی ہوں اس کے سر پہ تیل۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے میرے کمرے میں لے جانے لگیں۔ کہنے لگیں کہ تم چپ رہا کرو، خبردار جو باپ کے سامنے تم نے زبان کھولنے کی بھی کوشش کی۔ پتہ ہے نا وہ غصے کے کتنے تیز ہیں۔ میں نے کہا امی میں کارٹون بن کر جاؤں گا کیا؟ وہاں لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی میرا مذاق اڑائیں گی۔ آپ لوگ کیوں سب کے سامنے مجھے ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میری ماں نے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور سرسوں کا تیل اپنے ہاتھ میں بھر کے میرے سر پر لگانا شروع کر دیا۔ میں جی بھر کے کوفت کا شکار ہونے لگا۔ کہنے لگا کہ صبح صبح سر میں اگر سرسوں کا تیل بھر کے لگاؤ تو دماغ زیادہ کام کرتا ہے، اور یہ کیا تم نے رات کو سرما بھی آنکھوں میں نہیں لگایا؟ ارے نظر کمزور ہو جائے گی بیٹا۔ میں نے کہا کہ ایسا کریں وہ بھی لگا دیں، اور پھر میں لمبی تان کر سو جاتا ہوں۔ میں یوں نہیں جاؤں گا یونیورسٹی، سب دوست میرا مذاق اڑائیں گے۔ یونیورسٹی میں میرا دوسرا دن تھا اور میری ماں مجھے پورے کا پورا کارٹون بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ پہلے دن تو میں بہانہ بنا کر جا چکا تھا اور امپریشن بھی کافی اچھا پڑا تھا۔ یوں تو میں خوش شکل نوجوان تھا، لیکن میرے ماں باپ میرا پتہ نہیں بیڑا غرق کیوں کرنا چاہتے تھے۔ سرسوں کے تیل کو اچھی طرح میری ماں نے میری سر پر مالش کی، ساری جیل میں تیل کی نظر آ رہی تھی اور بالوں کا اسٹائل بھی۔ پھر میری ماں نے بیچ کی مانگ نکالی تھی۔ اب کتنے اچھے لگ رہے ہو۔ میں نے ایک نظر شیشہ دیکھا، میرے پورے ماتھے پر سرسوں کے تیل کی چمک تھی۔ میں نے ٹیشو سے صاف کیا۔ میں نے کہا کہ اب جاؤں؟ کہنے لگی کہ ہاں جاؤ، اور ہاں میں نے تمہاری ٹفن میں گاجر کا حلوہ بھی ڈالا ہے اور ضرور کھا لینا۔ میں نے کہا کہ ہاں ضرور کھا لوں گا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جس سے میں 10 سال کی عمر سے بڑا ہوا ہی نہیں، اب بھی اتنا ہی ہوں۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کر اپنا بیگ زور سے پیچھے پھینکا تھا۔ پھر میں نے ٹیشو پیپر سے اپنا سارا سر صاف کیا۔ کافی حد تک تیل میرے سر سے کم ہو چکا تھا۔ میں نے انگلیوں سے اپنے بال کو اوپر کی جانب کیا تاکہ شکل کچھ بہتر لگ سکے، اور پھر جیسے ہی گاڑی بنگلے سے باہر نکالی، بہت رف ڈرائیونگ کرتے ہوئے یونیورسٹی پہنچا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں وہ ہر کام کروں جس سے میرے ماں باپ مجھے روکتے ہیں۔ بچپن سے اب تک ابا نے کبھی مجھے دوسروں کی طرح پیار نہیں کیا تھا۔ میرے خیال سے ماں باپ کو اولاد کے ساتھ کچھ دوستانہ سا رویہ رکھنا چاہیے، لیکن نہیں، انہیں باپ بننے کا بہت شوق تھا۔ شاید وہ میری صورت میں ان کا یہ شوق پورا ہو چکا تھا۔ میں ان سے 4-5 انچ اونچا تھا، لیکن مجال ہے کہ میں نے کبھی ان کے سامنے سر بھی اٹھایا ہو۔
اور ایسا سلوک ان کا صرف میرے ساتھ نہیں تھا، میری چھوٹی بہن کے ساتھ بھی تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی اپنے باپ کے سامنے سچ مچ کانپتے تھے، لیکن جب سے میں کالج میں پڑھنے لگا تھا میرا حوصلہ تھوڑا سا کھل گیا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں ابو سے بات کرنے کی کوشش کرتا، میری والدہ میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے جاتی ہیں اور مجھے سمجھانے لگتی ہیں کہ تمہارا باپ بہت سخت مزاج ہے، مت بلایا کرو ان کو۔ بہرحال اندر تو میں نے بھی اپنے باپ سے بہت ڈرتا تھا، لیکن کارٹونوں بھی نہیں بن سکتا تھا۔ یہ کوئی 1980 کی دہائی تو نہیں تھی کہ لڑکے شلوار قمیض پہنے، سر پہ سرسوں کا تیل تھوپے، آنکھوں میں موٹا موٹا سرما یونیورسٹی پڑھنے جاتے۔ میرے خیال میں اس دور میں بھی تھوڑا بہت فیشن تو لڑکے کرتے ہی ہیں۔ پتہ نہیں آج کے دور میں انہیں یہ سب باتیں کیوں سوچتی ہیں۔ جیسے ہی میں یونیورسٹی پہنچا بہت غصے میں تھا۔ ابھی بھی میرے بیگ میں ٹفن اور منرل واٹر کی بوتل موجود تھی، حالانکہ نہ تو مجھے وہ ٹفن کھانا تھا اور نہ ہی پانی کی بوتل سے پانی پینا تھا۔ کالج میں بھی ایسا ہی کرتا تھا، چپ چاپ لے آتا تھا، لیکن راستے میں کسی فقیر کو دے دیتا تھا اور من مانی اپنی ہی کرتا تھا۔ آج میں کلاس میں ویسے بھی دیر سے پہنچا تھا، کیونکہ میری ماں نے میرے سر کی مالش کرنے میں پورے 20 منٹ لگا دیے تھے۔ جیسے ہی کلاس میں پہنچا پروفیسر آ چکے تھے، اور جہاں میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھتا تھا وہاں کوئی اور لڑکا بیٹھ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں پروفیسر سے اندر آنے کی اجازت، مجھے زور کا دھکا لگا۔ میں گرتے گرتے بچا۔ دیکھا تو ایک لڑکی جینز کی پینٹ میں گھٹنے تک کی اونچی کرتی پہنے، گلے میں دوپٹہ مفلر کی طرح کلاس کے دروازے پر میرے برابر کھڑی تھی۔ آنکھوں کے اشارے سے مجھے سوری سوری کرتے ہوئے پروفیسر کی نظر سے جب ہم دونوں پر پڑی تو کہنے لگے کہ مجھے اپنی کلاس میں لیٹ اسٹوڈنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم دونوں جا سکتے ہو۔ وہ کہنے لگی کہ سر آپ کو کیا بتاؤں کہ میں کیوں دیر سے آئی ہوں۔ میری بوڑھی اور بیمار پھپھو، اور وہ مجھے انہیں ناشتہ کروانے کی دوائی دے کر بھی آنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج جب میں انہیں ناشتہ کروا رہی تھی دوائی دے کر آنے لگی تو انہیں کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ بس انہیں سنبھالتے سنبھالتے مجھے 20 منٹ لگ گئے۔ کل سے میں کوشش کروں گی کہ جلدی آ جاؤں، پلیز مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ اپنے چہرے پر بڑی معصومیت سجائے اس نے یقیناً جھوٹ بولا تھا۔ سر کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ دونوں ہی اندر آ جائیں۔ میں ادھر ادھر بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈنے لگا جب وہ ایک سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی اور اس کے برابر والی کرسی خالی تھی۔ کہنے لگی او ہیرو، ادھر آ کر بیٹھ جاؤ۔ بڑی بے تکلف اور عجیب سی لڑکی تھی۔ میں بہرحال اسی کے پاس بیٹھ گیا، لیکن اپنے اور اس کے بیچ ایک نہ بیگ رکھ دیا۔ لیکچر کے دوران مجھے بالکل پن ڈراپ سائلنٹ اچھا لگتا تھا، تبھی لیکچر سمجھ آتا تھا، لیکن وہ لڑکی اپنے بال پین کے پچھلے بٹن کو بار بار پریس کرتی پھر اسے بند کرتی۔ ایک عجیب سا شور پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے اسے 2-4 بار اشاروں میں یہ بھی کہا تھا کہ اپنا پین کو سائڈ پر رکھ دو، لیکن وہ بدستور وہی کیے جا رہی تھی اور میں بہت ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اس کا بال پین پکڑا اور سامنے رکھ دیا تو مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا میں نے اس سے کہا کہ دیکھو مجھے خاموشی میں لیکچر سننے کی عادت ہے۔ کہنے لگی تو میں کیا کروں، تمہاری نوکر تھوڑی ہوں کہ جسے کوئی شور پسند نہیں ہو تو میں وہی کر سکتی ہوں۔ میں اپنے اندر سے جیتی ہوں اور جو دل چاہے کروں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کرو۔ اس کا اور میرا بیگ دیکھنے میں بالکل ایک جیسا تھا، اس لیے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے اپنا بیگ کے بجائے اس کا بیگ اٹھا لیا۔ دوسرا پیریڈ فری ہوتا تھا، اس لیے میں کینٹین میں جا کر اپنی مرضی سے کھاتا پیتا تھا۔ میں نے بیگ اٹھایا اور کینٹین میں چلا گیا، لیکن جب کھول کر دیکھا تو وہ میرا بیگ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے جی بھر کے کوفت آئی تھی کہ چلو اب میں اس لڑکی کو پوری یونیورسٹی میں ڈھونڈتا پھروں۔ جیسے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہونے لگا وہ لڑکی مجھے اپنی پچھلی کرسی پر بیٹھی نظر آئی۔ شاید وہ بھی کھانے کے لیے آئی تھی، لیکن میرا بیگ کھولنے کے بعد اس نے ٹفن نکال کے سامنے رکھا، پھر پانی کی بوتل رکھی۔ اس طرح میرے چند دوست بھی آ چکے تھے جو کہ کالج سے میرے ساتھ پڑھتے آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میرے وہ دوست وہ ٹفن اور منرل واٹر کی بوتل دیکھ کر میرا مذاق اڑاتے، میں جلدی سے اس لڑکی کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ آئی ایم سوری، یہ بیگ ایکسچینج ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف بڑھایا۔ کہنے لگی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ اتنے بڑے ہو کے تم گھر سے ٹفن لے کر آتے ہو؟
میں نے کہا کہ ہاں میں لاتا ہوں۔ میں نے بیگ پکڑا اور اس میں ٹفن رکھنے لگا، لیکن اس نے میرے ہاتھ سے بڑی بے تکلفی سے ٹفن چھینا۔ کہنے لگی کہ دیکھوں تو کیا لائے ہو، یقیناً پاستا ہوگا۔ میں نے کہا کہ دیکھو میرا ٹفن واپس کر دو۔ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا، میں نے کون سا قارون کا خزانہ چرا لیا ہے، تمہارا دیکھنے دو کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دیکھے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری ماں نے بیچ میں پراٹھا اور انڈا ہی ڈالا ہوگا، کیونکہ بچپن سے ہی یہی کھاتا آ رہا ہوں۔ لیکن اس چھینا جھپٹی میں وہ ٹفن کھول چکی تھی۔ انڈا پراٹھا دیکھ کر اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ تب تک میرے دوست بھی میرے سامنے پہنچ چکے تھے اور یہ سب دیکھ کر مجھ پر ہنسنے لگے۔ کہنے لگے کہ تم کب بڑے ہو گئے یار فاخر، ابھی بھی تمہاری ماں تمہیں ٹفن دے کر بھیجتی ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں کو بہت بار چپ کر رہنے کا اشارہ کیا تھا، اس لڑکی کے سامنے وہ کچھ نہ کہیں، لیکن میرے دوستوں نے میرا مذاق اڑانا شروع کیا اور لڑکی بھی ہنسی جا رہی تھی۔ جس چیز سے مجھے بچنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہی ہو رہی تھی۔ میں نے ٹفن پکڑ کر بیگ میں ڈالا اور کینٹین سے باہر نکل گیا۔ صبح ناشتہ بھی نہیں کر کے آیا تھا اور اب بھی جو تماشا میرا بن چکا تھا، میں نے کینٹین سے بھی جانا نہیں کچھ کھایا۔ اب وہ لڑکی جب بھی مجھے دیکھتی تو عجیب نظروں سے دیکھتی اور ہنسنے لگتی، پھر اپنے ساتھ بیٹھی سہیلیوں کے کان میں نہ جانے کیا خسر پسر کرتی۔ میں نے اس لڑکی کو یکسر نظر انداز کرنا شروع کر دیا، لیکن جب بھی میں کینٹین جاتا تو وہ اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی، مجھے دیکھ کر اپنی ہنسی دباتی اور اپنی دوستوں کے کان میں نہ جانے کیا خسر پسر کرتی۔ سب کے سب مجھے دیکھنے لگتے، مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ وہ لڑکی دوسروں کا تبصرہ اڑانے والی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ لڑکی صرف میرے ساتھ یہ سب نہیں کرتی، اور بھی ایسے بہت سے اسٹوڈنٹ تھے جن کے ساتھ وہ لڑکی ایسا کرتی تھی۔ اگر کوئی لڑکی برقع پہن کر آتی تو اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا تھا کہ نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، دین اس کے سر پر سوار ہے، اس لیے یہ سب کر رہی ہیں۔ بہرحال میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ ایک بار میں لائبریری میں بیٹھا تھا، نوٹس بنا رہا تھا، اور جب وہ میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ کیا کر رہے ہو فاخر؟ بڑے آرام سے بات شروع کی۔ میں نے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا نوٹس بنا رہا ہوں؟ کہنے لگی کہ اچھا وہ میں آج پیسے نہیں لائی۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ کہنے لگی کہ بہت بھوک لگی ہے، تمہارا ٹفن ہے تو لاؤ مجھے دے دو، میں تمہاری امی کا انڈا پراٹھا بھی کھا لوں گی۔ میں نے کہا کہ جی نہیں، میں نہیں لایا، حالانکہ میرے بیگ میں ٹفن موجود تھا۔ کہنے لگی کہ تم مائنڈ کر گئے ہو، دیکھو میں نے تو اس دن کچھ نہیں کہا تھا، جو کچھ کہا تھا تمہارے دوستوں نے کہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں اس بات کو بھول چکا ہوں، تم میرے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھوں۔ کہنے لگی کہ اچھا یہ نوٹس کس چیز کے بنا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ دیکھو مجھے پریشان مت کرو، اور ویسے بھی لائبریری میں زیادہ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ اچھا ایسا کرو کہ مجھے ادھار دو، 300 روپے دے دو، مجھے بھوک لگی ہے اور پھپھو نے مجھے پیسے بھی نہیں دیے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی جیب سے 500 کا نوٹ پکڑا دیا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ کہنے لگی کہ تھوڑے دن میں واپس کر دوں گی۔ میں نے کہا کہ جاؤ یہاں سے۔ وہ جلدی سے میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی، لیکن پھر جیسے ہی اس نے تماشا سب پکڑ لیا تھا، ہر تھوڑے سے دن بعد آ جاتی، میرے پاس بیٹھ جاتی اور اپنی پھپھو کے رونے لگتی۔ میں نے کہا کہ دیکھو میں نے یہاں پر پیسوں کی مشین نہیں کھول رکھی، میرے ابا مجھے بڑی مشکل سے جیب خرچی دیتے ہیں اور میں تمہیں کافی پیسے دے چکا ہوں۔ کہنے لگی تو واپس کر دوں گی نا یار، میں کون سا تمہارے پیسے لے کر بھاگ جاؤں گی۔ کہنے لگی تمہارے ماں باپ بہن ہیں اس لیے تمہیں ان کی قدر نہیں ہے، مجھ سے پوچھو، میری ایک پھپھو ہے اور وہ بھی ظالم، کچھ نہیں دیتی مجھے۔ اس نے اپنی شکل پر مظلومیت سوار کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ دیکھو یہ ڈرامے نہ مجھ پر اثر نہیں کرتے، مجھے کیا پتا تمہاری پھپھو ہیں یا نہیں، تم جو مرضی کہانیاں مجھے سناتی رہو اور میں سنتا رہوں گا۔ کہنے لگی تو میں تمہیں ایڈریس دے دیتی ہوں، تم آ جاؤ میرے گھر پر، یہ دیکھ لو میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ بہرحال ایک رات مجھے میرے دوست مجھ سے کہنے لگے کہ آج رات باہر گزارتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب باہر گزارتے ہیں؟ کہنے لگے کہ موج مستی کریں گے، سمجھا کرو شہزادے،
اپنی آنکھ ونک کر کے کہا تھا۔ میں نے کہا کہ میرا باپ تو مجھے کبھی اجازت نہیں دے گا۔ میں نے دل برا کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ ایک تو تمہارا باپ پتہ نہیں کیا ہے، اتنے تو لوگ لڑکیوں پر پابندی نہیں لگاتے جتنی پابندیاں تمہارے باپ تم پر لگا رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ بس ایسا ہی ہے۔ کہنے لگا ایک کام کرو، میں تمہاری کال کروں گا اور تمہارے باپ سے کہوں گا کہ ہم کمبائن اسٹڈی کریں گے، میں منا لوں گا انہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں مانیں گے۔ شہزاد کہنے لگا کہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اجازت لے لو تو اچھی بات ہے۔ اگلے روز شہزاد شام کو ہی میرے گھر آ گیا۔ میرے والد نے چائے بنائی، ساتھ میں کباب بھی تل دیے۔ چائے پینے کے بعد وہ میرے والد کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ انکل، آپ کو پتہ ہے ہمارے پیپرز ہونے والے ہیں اور ہم سب لڑکوں نے سوچا کہ اس بار اچھا گریڈ لیں گے۔ میرے والد کہنے لگے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تھوڑا اس کو بھی سمجھا دیا کرو۔ پتہ نہیں کیوں ماں باپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی سب سے زیادہ نکما ہے اور دوسروں کے بچے بہت ہائی لیول کا پڑھتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ اگر ہم لوگ سب لڑکے مل کر میرے گھر پر کمبائن اسٹڈی کریں گے، اگر آپ فاخر کو بھی بھیج دیں تو ہم سب مل کر پڑھ لیں گے۔ میرے والد نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر شہزاد کو کہنے لگے کہ کسی اور کے گھر کیوں، تم سب لوگ مل کر اس گھر پر آ جاؤ، فاخر کے کمرے میں پڑھ لو۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں، میرے گھر پہ ہی یہ سب آرام سے پہنچ جائیں گے اور ہم سب ڈیسائیڈ بھی کر چکے ہیں۔ کچھ دیر تو میرے والد چپ رہے، پھر کہنے لگے کہ رات کو کب اسٹڈی شروع کرو گے؟ وہ کہنے لگے کہ بس 10 بجے اور صبح 10 بجے تک فاخر واپس آ جائے گا۔ میرے والد نے حامی بھر لی اور مجھے ابھی بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال رات کو ہم نے پہلے تو خوب ہلا گلا کیا، ریسٹورنٹ میں چلے گئے، پیزا آرڈر کیا، بڑے مزے کیے، لیکن رات 12 بجے کے بعد شہزاد اور سہیل مجھے ریڈ لائٹ ایریا میں لے گئے۔ یہ دیکھ کر میں کچھ گھبرا گیا۔ میں نے کہا کہ تم لوگ یہاں کیوں لے کر آئے ہو مجھے؟ کہنے لگے کہ پیارے، تم جینا سکھاتے ہو، تم کیا پتا کہ ہر وقت ماں کے بوائے بنے رہتے ہو، تمہیں دکھاتے ہیں کہ زندگی کی رنگینیاں کیا ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ دیکھو، میں اس قسم کا جگہ پر پہلے کبھی نہیں آیا، میں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ وہ کہنے لگے کہ تم پاگل ہو گئے کیا؟ اب ڈرتے کب تک رہو گے؟ ڈر ڈر کے زندگی گزارو گے؟ بالکل بچوں کی طرح یار، جوانی کا مزہ لو۔ اور لوگ مجھے ایک دم سے گلی کے اندر لے گئے جہاں پر ہارمونیم اور ڈھول کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا دل اندر سے بری طرح زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں وہاں پر آنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ رات بھر ہم کھائیں گے اور گھومیں گے، بہت مستی کریں گے، لیکن یہ کام کچھ آؤٹ سا ہو رہا تھا۔ اندر سے میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ بہرحال میں سہیل اور شہزاد کے ساتھ ایک کوٹھے پر چلا گیا جہاں رقاصہ بڑے چست لباس پہنے ناچ رہی تھی اور وہاں پر بیٹھے لوگ اس پر پیسہ اچھال رہے تھے۔ سب مردوں کے منہ میں پان تھے اور ہاتھ میں اسٹیل کے گلاس۔ سہیل اور شہزاد بھی وہیں بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں نے ایک نوجوان منہ میں پان ڈالے، آنکھوں میں کالا سرما لگائے پاندان میرے سامنے کھولنے لگا جس سے میں بنے ہوئے پان رکھے تھے۔ میں نے کہا کہ میں پان نہیں کھاتا۔ کہنے لگا کہ کیا ہو گیا، پان بھی نہیں کھاتے؟ میں نے کہا کہ میرے ابا نے میرا منہ لال دیکھا تو تھپڑ سے مار کے لال کر دیں گے، میں نہیں کھاؤں گا۔ پھر اسٹیل کا گلاس مجھے تھما دیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ پی لے یار، یہ زندگی ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، دیکھنے میں تو وہ مجھے پیپسی کی بوتل لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے ایک گھونٹ بھرا، عجیب سا ذائقہ تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگا کہ پی لے، امرت ہے، امرت۔ یہ کہہ کر سہیل نے میرے منہ پر گلاس لگایا اور اونچا کر دیا۔ میں پیچھے بھی نہیں ہٹ پا رہا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی 4-5 گھونٹ میرے اندر جا چکے تھے۔ شاید لوگوں نے دھوکے سے مجھے شراب پلا دی تھی۔ کچھ دیر میں مجھے وہ رقاصہ ناچتی ہوئی دو دکھائی دینے لگی۔ میں بار بار اپنی آنکھوں کو مسل کر اسے دیکھ رہا تھا، لیکن میرا دماغ بری طرح سے چکرانے لگا۔ شاید پہلی بار پیا تھا، اس لیے نشہ کچھ زیادہ ہی چڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس رقاصہ کا رقص ختم ہو چکا تھا اور وہ لوگ واپس جانے لگے۔ سہیل کہنے لگا کہ تو اس کے پاس بیٹھ، میں چمپا بائی سے سودا کر کے آتا ہوں۔
آج رات کا بہت مزہ آئے گا۔ پھر وہ سامنے بیٹھی عورت کے پاس چلا گیا۔ وہ بھی مجھے دو دو دکھائی دے رہی تھی، بلکہ سب کچھ دو ہی دو دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی یہ سب کچھ ہو ہی رہا تھا کہ جب میرے سامنے کوئی آ کر کھڑا ہوا۔ میں نے غور سے اس کی شکل دیکھنی چاہی، لیکن پاؤں چار چار دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے جیسے میں نے اوپر دیکھنا شروع کیا، مجھے لگا کہ جیسے میں نے سامنے کھڑے شخص کو کہیں دیکھا ہے۔ جیسے ہی میری نظر چہرے پر پڑی، میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا باپ سامنے کھڑا تھا۔ وہ بڑے غصے اور خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، جو نشے میں مجھے 4 سے 6 دکھائی دے رہے تھے۔ پھر آنکھوں میں انہوں نے چپل اتاری، اور میں آگے آپ کو کیا بتا سکتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ آپ خود سمجھدار ہیں۔ مارتے ہوئے میرا باپ مجھے گھر لے کر آیا تھا۔ شراب کا نشہ اڑن چھو ہو چکا تھا، لیکن میری تذلیل بھی بہت ہوئی تھی۔ میرے باپ نے مجھے بہت مارا تھا، اتنا کہ میرا پورا وجود زخمی ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے، کمبخت تو پڑھائیاں کرنے جاتا ہے، یہاں بے شرمیاں کرنے جاتا ہے۔ میں نے تو بھی کچھ کیا بھی نہیں تھا، کسی لڑکی کو چھوا بھی نہیں تھا، لیکن مجھ پر بے شرم ہونے کا الزام لگا دیا گیا تھا۔ اس بار تو میری ماں کو بھی میری باتیں نہیں سننی تھی۔ جوتے ڈنڈے سے جس طرح سے وہ پیٹ سکتے تھے، مجھے پیٹنا شروع کیا تھا، یہاں تک کہ میری ماں اور میری بہن سہم کر مجھے دیکھ رہی تھی، رو رہی تھی۔ 4 دن تو میں بستر میں سے ہی اٹھ نہیں پایا۔ ذرا سا اٹھتا تھا تو چلانے لگتا تھا، جوڑ جوڑ دکھتا تھا، درد کرتا تھا، پوری شکل کا نقشہ بگڑ چکا تھا۔ میرے باپ نے تو مجھ سے میرا موبائل تک چھین لیا تھا۔ کہنے لگے کہ اب تو یونیورسٹی نہیں جائے گا۔ میں نے کہا کہ ابا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، آئندہ کسی دوست کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ کہنے لگے کہ نہیں، مجھے تم پر بالکل بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں تم نے کس کس لڑکی کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ ارے میری عزت کا جنازہ نکال دیا تو نے۔ تیرا انتظام میں اسی مہینے کر دوں گا۔ میں نے سوچا پتہ نہیں اب یہ میرا کیا انتظام کریں گے، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا باپ اپنے کزن کی بیٹی سے میرا رشتہ طے کر چکے تھے، اور وہ کزن جو گاؤں میں رہتا تھا، اور اس کی گوار بیٹی، اسے سوچ کر میرا 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میں سوچ چکا تھا کہ کبھی بھی ابا کی بات نہیں مانوں گا۔ یہ میری زندگی کا سوال ہے، اور میں کبھی بھی کسی جاہل لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ بجائے اس کے کہ وہ مجھے وقت دیتے، مجھے سمجھاتے کہ اچھا کیا ہوتا ہے، برا کیا ہوتا ہے، میرے باپ نے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، اور اب زبردستی کر رہے تھے کہ میں بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا، میں کیا کروں۔ رات کو پھر میرا باپ باہر سے لاک کر دیتا تھا، اور تاکہ میں گھر سے بھاگ نہ جاؤں۔ ایسی پابندیاں تو لڑکیاں پر بھی نہیں لگتی تھی جو میرا باپ مجھ پر لگاتا تھا۔ میں امی سے کئی بار کہہ چکا تھا کہ ابو کو سمجھائیں وہ کیا کر رہے ہیں، میری کوئی عمر ہے شادی کی، ابھی میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے۔ میری ماں کہنے لگی کہ تمہیں بھی تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے تھے۔ میں نے کہا کہ خدا کے لیے امی، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ زبردستی مجھے لے کر گئے تھے، مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میری ماں کہنے لگی کہ اب یہ مت کہنا کہ زبردستی تمہیں شراب بھی پلا دی تھی۔ شکر کر کے تیرا باپ وہاں پر پہنچ گیا، ورنہ تجھے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھتا تو کتنی شرم کی بات ہوتی۔ بیٹا، اگر تجھے شادی کی خواہش تھی تو تم مجھے بتاتے، یہ سب کر کے کیا ضرورت تھی۔ میں نے زلیخا سے تیرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھے، میں مر جاؤں گا، اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ میری ماں کہنے لگی کہ تو پھر ایسا کر کہ مر جا، کیونکہ شادی پھر بھی اسی سے ہونی ہے۔ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا، لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ خلاصی کا راستہ کہاں سے ہو۔ مجھے ایک دم سے وہ لڑکی یاد آئی جو مجھ سے کئی بار پیسے لے جا چکی تھی۔ جو آئیڈیا میرے دماغ میں آیا تھا، میرے پاس اس کے علاوہ زلیخا سے بچنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کس بہانے سے گھر سے باہر نکلوں۔ جسم کا درد کافی حد تک بڑھ چکا تھا، لیکن شکل پر نیل کے نشان ابھی تک باقی تھے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ اس لڑکی نے مجھے اپنے گھر کا پتہ بھی دیا تھا، بلکہ جب نوٹس بنانا رہا تھا تو میرے ہی رجسٹر پر اس نے اپنے گھر کا پتہ اور فون نمبر لکھ دیا تھا۔
جب چاہو تم میری پھپھو کے گھر آ کے دیکھ لینا کہ میں کتنی چھوٹی ہوں. میرے لیے تب اس کا ایڈریس، اس کا نمبر بے معنی تھا، لیکن اب مجھے اس کی ضرورت پڑ گئی تھی. اس لیے میں نے اپنا رجسٹر کھولا جہاں اس نے ایڈریس لکھا تھا، وہ پیپر وہیں سے پھاڑا اور جیب میں رکھا. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ گھر سے باہر کیسے نکلوں گا، کیا بہانہ بناؤں گا. میری والدہ میرے لیے کھانا لے کر آئیں تو میں نے کہا کہ امی میں سوچ چکا ہوں. کہنے لگی کہ اب کیا سوچ لیا تم نے؟ میں نے کہا کہ یہی کہ زلیخا سے شادی کر لوں گا. لیکن دیکھیں، شادی ایک بار ہوتی ہے اور انسان کے بڑے ارمان بھی ہوتے ہیں. میں کہنے لگی تو کیا ہوا، تمہارے سارے ارمان پورے کریں گے. تمہارے ابا بھی اتنے بھی ظالم نہیں ہیں. وہ جتنے ظالم تھے یہ میں دیکھ چکا تھا. اس سے زیادہ اور کیا ظلم اور زیادتی ہو سکتی ہے کہ جوان بیٹے کو پیٹتے ہوئے گھر لے کر آئیں. اس کی عزت کا جنازہ نکالتے ہوئے 1 منٹ کے لیے انہوں نے نہیں سوچا. بہرحال میں نے کہا کہ میں شاپنگ اپنی مرضی سے کروں گا، ابا کے لائے ہوئے کپڑے نہیں پہنوں گا. کہنے لگے کہ دیکھ بیٹا، شادی کی شیروانی تجھے اپنے ابا کی پسند ہی کی پہننی پڑے گی. ہاں، باقی کپڑے تو اپنی مرضی سے لے لینا. میں نے کہا کہ کیسے لے لوں، گھر بیٹھے تو نہیں لے سکتا نا، آپ لوگ مجھے جانے نہیں دے رہے. کہنے لگے کہ اپنے ابا کے ساتھ چلے جانا شاپنگ پہ. میں نے کہا کہ امی مجھے ایک بار جانے دیں. کہنے لگی کہ نہیں بھائی، میں تمہیں جانے نہیں دے سکتی، اب میری شامت آ جائے گی تم بھاگ گئے تو. میں نے کہا کہ بھاگوں گا تو واپس نہیں آؤں گا کیا، بس کہاں جا سکتا ہوں. کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تجھے تھوڑے سے پیسے دے دیتی ہوں، تم گھنٹے کے اندر اندر واپس آ جانا. یہ نہ ہو کہ تمہارے ابا آ جائے اور میری شامت آ جائے. ماں تھی اس لیے ان کا دل مجھے دیکھ کر پسیج گیا تھا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے امی. امی نے مجھے 25 سے 30 ہزار دیے تھے. کہنے لگیں کہ جلدی سے آ جانا. میں نے کہا کہ بس میں یوں گیا اور یوں آیا. میں نے شکر کیا تھا. میں پھر گھر سے باہر نکلا، سیدھا اس لڑکی کی پھپھو کے گھر پہنچ گیا جہاں سے لڑنے کی اور شور کی آوازیں آ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کو مارا پیٹا جا رہا ہے. اور وہ لڑکی بار بار کہہ رہی تھی کہ میں یہ شادی ہرگز بھی نہیں کروں گی، چاہے آپ لوگ میرا قیمہ بنا دیں. میں نے دروازے پر دستک دی. دروازہ ایک ادھیڑ عمر عورت نے کھولا جو کہ کافی خون خوار نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی. کہنے لگی کہ ہاں میاں، کون ہو تم؟ اب مجھے یہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کا نام کیا ہے. میں نے کہا 1 منٹ رکیں ذرا. میں نے جیب سے پرچی نکالی، اس پر اس کا نام لکھا تھا. اس کا نام انزش تھا. میں نے کہا کہ یہ انزش کا گھر ہے؟ کہنے لگی کہ ہاں. کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ ذرا اسے بلا دے. تو وہ مجھ سے نوٹ لے کر آئی تھی اور مجھے نوٹس کے بارے میں پوچھنا تھا. کہنے لگی کہ اچھا رکو. پھر کہنے لگی کہ باہر کوئی لڑکا آیا ہے، تم کسی کے نوٹس لے کر آئی تھی، تم اس کو نوٹس واپس کرو اور کل سے تمہاری یونیورسٹی بند، کیونکہ میں تمہاری شادی جلد از جلد کر دوں گی. میں تمہیں اپنے سر پر نہیں بٹھا سکتی. وہ کہنے لگی کہ آپ سے میں بعد میں بات کروں گی. روتے ہوئے، آنسو صاف کرتے ہوئے جب وہ باہر آئی تو اس نے دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی. رخسار پہ اس کے بھی 5-6 انگلیوں کے نشان چھپے تھے اور میں جان سکتا تھا کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہی تھی. ہم دونوں کی ایک ہی تکلیف تھی اور وہ تھا بڑوں کا ظلم اور جبر. کہنے لگی کیا ہے، میں تمہارے کون سے نوٹس لے کر آئی ہوں؟ میں نے کہا کہ میری بات سنو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے. کہنے لگی تو تم بات بعد میں کر لینا، اور وقت میں بہت سننے کے موڈ میں نہیں ہوں. میں نے کہا کہ میرے باپ نے میرا موبائل چھین لیا ہے. پھر اس نے میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھا. کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے باپ سے پٹے ہو. یہ کہہ کر وہ ذرا سی ہنسی تھی. اب میں حیران تھا کہ خود بھی تو پٹ کر آئی ہے اپنی پھپھو سے، پھر بھی میرے پٹنے پہ ہنس کیوں رہی ہے؟ بڑی مشکل سے اس نے اپنی ہنسی روکی تھی. پھر کہنے لگی کہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ دیکھو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے. مجھے بتاؤ کیسے بات ہو سکتی ہے؟ کہنے لگی کہ اچھا رکو. پھر کہنے لگی کہ پھپھو، اس کے نوٹس میں نے برابر والی فریحہ کو دے دیے تھے، میں فریحہ سے اس کے نوٹس واپس لے کر آتی ہوں. یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر آ گئی. کہنے لگی کہ جلدی جلدی بولو، کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہ جلدی نہیں بتا سکتا، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے.
اب وہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کہنے لگی تو لو، میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ 8 دن بعد میری پھپھو زبردستی میرا نکاح کرنا چاہ رہی ہیں، اور 8 دن میں تمہاری کیا مدد کروں گی؟ مجھے یہاں پر خود مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھو، میرا باپ بھی زبردستی میری شادی کرنا چاہتا ہے، اور میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کہنے لگی کہ اس کا مطلب ہم دونوں کے دکھ ایک جیسے ہیں۔ میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میری پھپھو کسی بڈھے سے میرا نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں اچھے خاصے پیسے دے سکتا ہوں، مگر تم میرا کام کر دو اور تم بھی اس مصیبت سے بچ جاؤ گی۔ میری بات سن کر اس نے مجھے پہلے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگی کہ کتنے پیسے دو گے؟ میں نے کہا کہ جتنے تمہیں چاہیے دے دوں گا۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ پیسے سارے ابا کے پاس ہوتے ہیں، میرے پاس تو 1 ٹکا بھی نہیں تھا، لیکن فی الحال مجھے زلیخا سے جان چھڑانی تھی۔ کہنے لگی کہ اچھا 10-15 لاکھ دے دینا۔ یہ بہت بڑی رقم مانگی تھی اس نے، میں تو مر کر بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں 10 لاکھ 15 لاکھ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میں دے دوں گا۔ لیکن کہنے لگا کہ اچھا بتاؤ کیا کرنا ہے، لیکن دیکھو اس 8 دنوں کے اندر اندر بتا دو، کیونکہ میری پھوپھو ہر صورت میری شادی کروا کے ہی رہے گی۔ میں نے کہا کہ میں نے تم سے کانٹریکٹ میرج کرنی ہے۔ کہنے لگی کہ میں سمجھی نہیں۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ مطلب ہم کورٹ میرج کریں گے، اور تم ابھی کے ابھی میرے ساتھ میرے گھر جاؤ گی اور سب کو یہ بتاؤ گی کہ ہم نے شادی کر لی ہے، لیکن اصل میں ہم ایک دوسرے کے پاس نہیں آئیں گے۔ میں صرف ایک شادی زلیخا سے کینسل کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں پیسے بھی نہیں تمہیں دوں گا، اور اس چکر میں تمہاری شادی بھی رک جائے گی۔ کہنے لگی اچھا تھوڑا آہستہ بولو، پھوپھو کے کان یہی لگے ہیں۔ کہنے لگی کہ پھر کب بھاگ کے شادی کرنی ہوگی؟ میں نے کہا کہ ابھی چلو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، 2 گھنٹے کا ٹائم لے کر آیا ہوں میں اپنی امی سے، اور اس 2 گھنٹے کے اندر اندر مجھے سب کچھ کرنا ہے۔ کہنے لگی کہ ایڈوانس میں کیا دو گے؟ میں نے کہا کہ میری ماں ابھی میرے پاس صرف 25,000 ہے۔ کہنے لگی کہ اچھا ایسا کرو کہ 20,000 ایڈوانس دے دو اور باقی چیک کاٹ کے دے دینا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے منظور، ابھی تم کوئی بھی بہانہ کرو اور جلدی سے باہر آؤ، پھر ہم کورٹ جائیں گے اور نکاح کر لیں گے۔ اور وہ کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے، میں آتی ہوں، پھر اندر چلی گئی۔ 15 منٹ بعد وہ جب باہر آئی تو اس کی پھوپھو کہنے لگی کہ اب اس لڑکی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ آ رہی ہوں، یہ تو مصیبت کے نوٹس پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے، 4 لڑکیوں سے پوچھتی ہوں، جس کے پاس ہوں گے اس سے لے کر اس سے جان چھڑاؤں گی، میں اس عذاب میں پھنس گئی ہوں۔ اس کی پھوپھو کہنے لگی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم نے اس کے نوٹس بھی بیچ کر پیسے کھا لیے ہیں۔ کہنے لگی کہ پھوپھو اچھا آ رہی ہوں، پھر مجھے کہنے لگی کہ چلو، میں اس کو رکشے میں لے کر کورٹ پہنچ گیا۔ میں نے کہا کہ اپنا شناختی کارڈ تو لائی ہو نا؟ کہنے لگی کہ ہاں پینٹ کی جیب میں ہے۔ اس نے جب اپنی جینس کی پینٹ پہن رکھی تھی اور اوپر سے وہی کرتی جو یونیورسٹی میں اکثر پہنا کرتی تھی۔ ہم دونوں وکیل کے سامنے چلے گئے اور ہم نے کہا کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اتنی دیر تک میں اپنے ان دوستوں کو بلا چکا تھا جن کی وجہ سے ابا سے میری ٹھکائی لگی تھی۔ سہیل اور شہزاد دونوں ہی پہنچ گئے تھے، لیکن حیران سے مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ جو مصیبت تم لوگوں نے میرے سر پر ڈالی ہے نا، اس سے نمٹنے کا حل ڈھونڈ رہا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا حل بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ تمہارا باپ تمہیں کچا کھا جائے گا، اور ساتھ میں اس لڑکی کو بھی۔ میں نے کہا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ لڑکی میرے مقابلے میں کچھ بہادر سی تھی، اس لیے مجھے کچھ تسلی تھی کہ شاید یہ کچھ سنبھال لے۔ میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ کہنے لگی کہ اب آگے کا کیا سین ہے؟ میں نے کہا کہ کوئی سین نہیں ہے، بس ایک بڑی سی چادر تمہیں دے دیتا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ کہنے لگی کہ تمہارے گھر والے مجھے دیکھ کر کچھ کہیں گے تو نہیں؟ میں نے کہا کہ بہت برا بھلا کہیں گے، لیکن دیکھو سنبھالنا تمہیں پڑے گا۔ میں تمہیں خواہ مخواہ 10-15 لاکھ روپے تو نہیں دوں نا، کسی کام کے دے رہا ہوں کہ مجھ پہ آنچ نہیں آنے چاہیے۔ کہنے لگی کہ دیکھو میں تو ایک لڑکی ہوں، ابھی ابھی پھپھو سے تازہ تازہ تھپڑ کھا کر آئی ہوں، تمہاری کیا مدد کروں گی؟ میں نے کہا کہ دیکھو تم کچھ بھی کہہ دینا، میرے ابا کچھ بھی کہیں تمہیں تھپڑ نہیں ماریں گے، وہ عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، بس مجھے سپورٹ کر دینا۔
میرے سامنے کھڑی ہو جانا، کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے، کچھ سوچتی ہوں۔ میں نے کہا کہ بس ایک بار میری شادی رک جائے، میرے مسئلے حل ہو جائیں، میں تمہیں پیسے دے دوں گا، اور تم اپنے راستے میں اپنے راستے۔ کہنے لگی کہ اگر میری پھپھو نے بڈھے سے میری شادی نہ کرنی ہوتی تو میں کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھاتی، اور پھر پیسوں کی آفر بھی اچھی تھی۔ میں اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ لڑکی کچھ لالچی ہے یا ضرورت مند، اور اس کی پھپھو اسے واقعی پیسے نہیں دیتی۔ بہرحال میں نے بازار سے ایک بڑی سی چادر لے کر دی تاکہ اس کی پینٹ اور شرٹ چھپ جائے، کیونکہ میرے باپ اس قسم کے لباس کو ناپسند کرتے تھے۔ جب میں گھر آیا تو ابا بھی آ چکے تھے اور کافی غصے میں تھے، لاؤنج میں ہی چکر کاٹ رہے تھے۔ مجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں، کہنے لگے کہ فاخر یہ کون ہے؟ اور ان کی دھاڑ آواز سن کر میری جان نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا وہ لڑکی میرے ابا کے سامنے چلی گئی۔